नैब रेफरेंसेस शरीफ खानदान पर भारी। नवाज शरीफ पर 2, बेटी और दामाद पर 1 रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद। दोनों बेटे तीनों रेफरेंसेस में पहले ही मफरूल करार। पेशियों का सीजन 2 कब तक चलेगा? पाकिस्तान में इंटरनेट सेंसरशिप। गुज़िश्ता 3 सालों में 200 से ज़ायद वेबसाइट्स बंद कर दी गई। क्या हुकूमत चीनी निज़ाम से मुतासिर हो रही है? और नन्हे पायलट की बड़ों को जहाज उड़ाने की तरबियत। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है और अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और उन्हें शफाफ मुकदमे का हक नहीं मिल रहा। जबकि 28 जुलाई की नज़रसानी की दरख्वास्त जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था पर तफसीली फैसला अभी तक सामने नहीं आया। तो किस हद तक मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे? मरियम नवाज ने आज फिर कहा कि फैसला पहले सुनाया गया और सबूत बाद में इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो लंदन में मौजूद नैब की टीम की तहकीकात की तरफ भी इशारा है। मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर तो एहतसाब अदालत में पेश हुए और इत्तलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म 22 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। कल यानी जुम्मे को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस पर भी फर्द जुर्म आयद होगी। हुसैन और हसन नवाज को अदालत में पेश होने की 10 नवंबर की डेडलाइन है। प्रोग्राम में इन सारी तफसीलात पर हम सियासी और कानूनी नुक्ता नज़र से बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे इंटरनेट सेंसरशिप पर। पाकिस्तान में 45 मिलियन से ज़ायद इंटरनेट सार्फिन और 200 से ज़ायद वेबसाइट्स ब्लॉक। कुछ का ताल्लुक सियासत से है, कुछ का मजहब से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ब्लॉक करने का अमल शफाफ है और क्या ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन से कड़ियाँ मिलती हैं या नहीं? शुरू करते हैं अपनी टॉप से, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जो इंतकाम है सर चढ़कर बोल रहे हैं। तमाशा रोज लगता है। इतने बड़े बड़े डब्बे दिखा रहे थे तो वो एविडेंस किधर गया? जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाना उससे बड़ा जुल्म है। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज ना उठाना उससे बड़ी नाइंसाफी है। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेज आज जो फर्द जुर्म आयद हुआ, से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब वक्त देने का। सबसे पहले फर्द जुर्म तो आयद हो गई जिसमें इवन फील्ड और जो हिल मेटल व्यू और जो अजीजिया हिल मेटल्स एंड एक कल हो जाएगी फ्लैगशिप वालों की, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट वाली कल हो जाएगी। अब शरीफ खानदान का मौक़िफ़ रहा है कि उनकी राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो हक जो है उसको पामाल किया जा रहा है। प्रोसेस अगर आप देखें तो यही होता है ना कि कंप्लेंट आती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर रेफरेंस फाइल होता है वगैरह वगैरह। किस हद तक दुरुस्त है? एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है ये, क्योंकि प्रोसेस अभी तो राइट टू फेयर ट्रायल मींस टुडे वाज द फर्स्ट डे। आज पहला दिन था कि जब चार्ज फ्रेम हुआ। जिस दिन चार्ज फ्रेम होता है दैट इज़ कॉल्ड कि कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी तो ट्रायल का आज पहला स्टेप था, ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुआ, तो उन्होंने पहले से कैसे कह दिया कि राइट टू फेयर ट्रायल। उनका इशारा है कि जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द SOPs ऑफ नैब, कि उसमें पहले कंप्लेंट आती है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और व्हाटएवर इट इज़। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हुई है और इन्वेस्टिगेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये काम करना सुप्रीम कोर्ट का उसका नैब का काम था, लेकिन हम मजबूर हो गए कि एक JIT फॉर्म करें फॉर द रीजंस कि नैब एक मुर्दा इदारा है और चेयरमैन नैब ने कोर्ट में आके कह दिया है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तो इन अब तो नैब ऐसे लगता है कि मुतहर्रिक हो गया जी है। अब तो वो चेयरमैन साहब भी चले गए हैं, नए चेयरमैन भी आ गए हैं और अब नैब मुतहर्रिक है कि नैब ने ये जो लंदन बंदे भेजे हैं, वो लंदन में जो बंदे भेजे हैं वो उन्होंने इसलिए भेजे हैं कि मरियम साहिबा के ने जब JIT के सामने पेश हुई थी तो इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे। एक ट्रस्ट डीड थी और कुछ उसकी कैलिब्री फॉन्ट का बड़ा मशहूर हुआ था, वो जिक्र था। तो अब वो उसके लिए गए हुए हैं कि इसको कंफर्म करें कि आया ये जो उनसा ट्रस्ट डीड है, बिकॉज इट सीम्स जो इनकी रिपोर्ट आई है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये कोई कॉपी है। और अगर BVI से, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि मरियम साहबा बेनिफिशियल ओनर हैं इन अपार्टमेंट्स का। तो अब लेट्स सी कि वो वहाँ से क्या कलेक्ट करके लाते हैं। अगर वो कलेक्ट करके लाएंगे तो ये भी एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है, क्योंकि अगर आप रेफरेंसेस को देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि दीज आर ऑल इंटरम रेफरेंसेस।
یہ فائنل ریفرنس نہیں ہے، بلکہ جو شریف خاندان کے وکلا ہیں ان کی بھی یہ کچھ دلیل تھی کہ عبوری ریفرنس پر آپ فرد جرم عائد نہیں کر سکتے. نہیں، میرے خیال تو جتنے بھی یہ ریفرنس کیا ہوتا ہے، چالان ہوتا ہے، سیٹ آف ایویڈنس جو آیا ہے اس کی بیسس پہ 80 to 90% جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس میں ایک ابتدائی چالان آتا ہے اور ایک حتمی چالان آتا ہے. تو اٹس اے نارمل تھنگ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں وہ کہیں کہ ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے. ان کو اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. ان کے سامنے تو ایک بڑا سمپل سا کیس ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ایویڈنس سے ثابت ہونا ہے کہ آپ نے فلانے کرپشن میں کسی سے کیک بیکس لی تھی، یا آپ نے یہ ٹھیکہ کسی کو دیا تھا، یا یہ ہیلی کاپٹرز خریدے تھے. اس میں کوئی دا اونلی تھنگ بفور دس کوڈ از کہ جناب یہ پراپرٹیز ڈفرنٹ پراپرٹیز ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی پراپرٹیز ہیں جو سامنے ان ارتھ ہوئی ہیں، سرفیس کر کے اوپر آئی ہیں، اور بہت سی پراپرٹیز کو انہوں نے مان لیا، اون کر لیا کہ دے آر آلریڈی آرز. تو کورٹ نے ایک سوال رکھنا ہے، ایک جسٹ سیکنڈ، ہاں کیونکہ میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں. جی سوال رکھنا ہے ایک سمپل سی ون لائنر کہ کورٹ نے یہ کہنا ہے کہ یہ پراپرٹیز آپ کی ہیں، آپ سورس بتا دیجئے کہاں سے یہ پیسہ جنریٹ کیا تھا، اینڈ دیٹس اٹ، اٹس اوور، اٹس فنشڈ. جی ہمارے ساتھ اس وقت رمیش کمار صاحب بھی موجود ہے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. بہت بہت شکریہ رمیش صاحب وقت دینے کا، اور دیوالی مبارک. اور آج بھی اس کے باوجود آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں، بہت بہت شکریہ. جیسے راجہ صاحب ابھی بتا رہے تھے ٹرائل تو ابھی شروع ہوا ہے، تو یہ کہنا کہ ان کو شریف خاندان کو رائٹ نہیں ملا، حق نہیں ملا شفاف مقدمے کا، یہ غلط ہے. شکریہ. پہلے تو آپ کی دیوالی گریٹنگز کی لیے بھی شکریہ، اور میں پاکستان کے اندر بسنے والی ساری قومیں، ہندو کمیونٹی، مسلم کمیونٹی، کرسچن، اور ساری قوموں کو میری طرف سے دیوالی مبارک ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، چاہے ہمارے اوپر ہو چاہے کسی کے اوپر بھی ہو، تو لازمی ہے جو پارٹی 1 اور پارٹی 2 ہوتی ہے وہ اپنی رائے کا تو ضرور اظہار کرتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ آیا ان کو فیس کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی گریونسز تھے، جے آئی ٹی کے اندر گریونسز تھے، ابھی نیب کے اندر بھی گریونسز ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اگر وہاں پہ پیش ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ قانون کو فالو کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ اداروں کا احترام کر رہے ہیں. اب وہاں پہ جاتے بھی ہیں، ان کی سیٹسفیکیشن بھی نہیں ہے، اس کے بعد اگر وہ کچھ بات کرتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں، اتنا تو کم سے کم ان کو بولنے کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے، اگر ان کی جو سیٹسفیکیشن کی جو لیول وہ کہ بھئی ہماری سیٹسفیکیشن نہیں ہے، وہ کم سے کم ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، پولیٹیکلی جو بھی ایک سیاسی جو گھرانے سے تعلق رکھنے والے جو بھی فرزند ہوتے ہیں، وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ضرور باہر لے کے آتے ہیں. تو وہ اپنا اظہار چاہے نیب کے اندر پیش ہوتے ہیں چاہے جے آئی ٹی کے اندر پیش ہوتے ہیں، تو وہ اپنا اظہار ضرور کرتے ہیں. اب فیصلہ اظہار ضرور کر سکتے ہیں. اب رمیش صاحب یہاں جو میں اپلیکیشن تھی کو آج اگر اس پہ بھی آتی ہوں، کیونکہ میں یہاں سوال کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے سیاست کی بات کی، سیاسی رہنماؤں کی بات کی. پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی کچھ مخالفین ہیں، اور اس میں ریاض بھی زیادہ، چودھری نثار شامل ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نواز لیگ کی سیاست کو نقصان پہنچا رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے جتنے بھی وفادار ہیں، جتنے بھی پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو ضرور یہ خدشہ ہے کہ بھئی پی ایم ایل این پارٹی ایک ملک کی وہ واحد پارٹی ہے جو ملک کی خدمت کر رہی ہے، اور ہمارا سب کا جو فیوچر اس پارٹی سے جڑا ہوا ہے، تو وہ پارٹی کے فیوچر کے حوالے سے ضرور کرتے ہیں. انٹرنلی میٹنگ میں بھی کرتے ہیں، ایسے گروپ بھی تو ہے جو مریم نواز صاحبہ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے ان حالات کا. میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھل کے بات کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھل کے بات نہیں کرتے ہیں، مگر رائے کا اظہار جب بھی کوئی ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے وہاں پہ کرتے ہیں. مگر جب جس کے اوپر سے گزرتی ہے وہ چیزیں، اگر وہ ہم کہیں کہ ہماری وجہ سے وہ اپنی بات کا اظہار بھی نہیں کرے تو وہ بھی غلط ہے. مگر حالات کو دیکھتے ہوئے، ماضی کو دیکھتے ہوئے، سبق سیکھے ہوئے آدمی کو، ان پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر آدمی ایک ایک قدم اگر سوچ سمجھ کے اٹھائے گا تو وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا، عوام کے لیے بہتر ہوگا، اور پارٹی کے لیے بھی ضرور بہتر ہوگا. اور سینئر پارٹی کے لیے بہتر ہوگا، وہ اس میں ضرور جو ہے اپنی سفارشات، اپنی جو ہے رائے کا جو ہے وہ ہمیشہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ بریف کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. راجہ صاحب، ایک جو شریف خاندان کے وکلا کی طرف سے درخواست جمع ہوئی ہے، وہ ان کا یہ کہنا ہے اس درخواست کے مطابق
3 सेपरेट रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे सज़ा भी 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। और जो साइट किया है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो ऑर्डिनेंस है वो है 9(5) और उसमें ये तो किस तरह से ये इसको डिफेंड किया जा सकता है? आज तो अदालत ने उसको फिलहाल तो रिजेक्ट कर दिया। आई विश के नवाज शरीफ के जो वकला थे जब उन्होंने रिव्यू पिटीशन लगाई थी 28 जुलाई के फैसले के खिलाफ, उस वक्त उनके पास ये फोरम मौजूद था, क्योंकि ये जो 3 रेफरेंसेस बने हैं, अगर आप 28 जुलाई की जजमेंट देखिए 5 मेंबर्स की सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें लिखा हुआ है, डायरेक्शंस हैं कि द फॉलोइंग रेफरेंसेस शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट द फॉलोइंग पर्सनस, ये भी उसमें डिफाइंड है। उसमें 1, 2, 3 रेफरेंसेस उन्होंने लिखे हैं मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का और एक डार साहब का। तो ये वो फोरम था रिव्यू में, अगर वो ये बात करते हैं कि जनाब आपने ये ऑर्डर तो कर दिया है रेफरेंसेस का, ये 3 अलग-अलग क्यों किए, लेकिन उस वक्त वो खामोश रहे, उनकी नज़र से नहीं गुजरा, उन्होंने इसको एजिटेट नहीं किया। तो वो जजमेंट जो सी 28 जुलाई की है, उसके बाद रिव्यू आ गया, वो फाइनैलिटी इख्तियार कर गया है। अब उस जजमेंट में एक डॉट या एक चीज़ भी ना ट्रायल कोर्ट चेंज कर सकता है, ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चेंज कर सकती है, क्योंकि वो फोरम ख़त्म हो गया। अब रही तीसरी बात कि इनका कहना है कि ये एक ही चीज़ें हैं, तो इसमें एक चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आप देखिए कि पहले रेफरेंस में तो मरियम बीबी भी हैं और सफदर भी हैं, बाकी एवनफील्ड जी, बाकी जो 2 रेफरेंस हैं हिल मेटल्स वाला और फ्लैगशिप, इसमें ये 2 नहीं है। तो ये क्यों इन 2 को भी बाकियों के साथ क्लब करके लाना चाहती हैं कि तीनों रेफरेंस में मरियम बीबी भी आ जाएं और सफदर भी आ जाएं, क्योंकि सेट ऑफ एक्यूज पर्सनस इज डिफरेंट, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब जो एवनफील्ड है दैट बिलोंग्स टू यूके, और ये जो दूसरा है अजीजिया और हिल मेटल, ये है सऊदी अरब में जो इनकी इंडस्ट्रीज थी उसके मुतालिक है। और इसी तरह फ्लैगशिप्स जो उनसे है दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट, वो यूके में जो दूसरी 16 कंपनीज हैं उसका है। तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब, लेकिन मुमकिन है कि अगर इन सब में सज़ा मिले तो इसी तरह मल्टीप्लाई हो सकती है, दुगनी हो सकती है। ऐसे केसेस में नॉर्मली जो मैंने देखा है, और 99% ऐसे होता है कि जब सज़ाएं होती हैं तो उनको एक लॉ में टर्म है कंकरेंट कर दिया जाता है कि वो पैरेलल चलती हैं। अगर 7 साल की सज़ा हो रही है तो 7 ईयर्स पैरेलल तीनों के शुरू हो जाएंगे और वो 7 साल बाद ही ख़त्म होगी, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट लिखे उसमें कि जी नहीं ये कंसेक्यूटिव सज़ाएं होंगी, एक 7 साल की ख़त्म होगी, एक फिर 7 साल शुरू होगी, जो नॉर्मली नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये इनको नुकसान होगा कि प्रॉपर्टीज सारी उधर भी फ्रीज होंगे, वो ले लेंगे, कन्फिस्केट हो जाएंगी, इधर भी होंगी, और उसके साथ फाइन्स भी होंगे। तो ये इट्स अ लेटर स्टेज, इस पे कोई उनको नुकसान नहीं है। और नंबर 2, उन्होंने आज कोर्ट में जो ये एप्लीकेशन दी थी, ये एप्लीकेशन तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी दे चुके हैं, अभी पेंडिंग है। तो हाउ द ट्रायल कोर्ट कैन गिव एनी डिसीजन कि जब एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इनका वहां पे पेंडिंग है, अगर ये वहां पे सेटिस्फाई कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑटोमेटिकली ये क्लब होके मर्ज होके एक ही रेफरेंस बन जाएगा, एक ही रेफरेंस बन जाएगा। रमेश साहब, अभी मियां नवाज शरीफ पेश हो रहे हैं, मरियम नवाज पेश हो रही हैं, कैप्टन सफ्तर पेश हो रहे हैं, हसन और हुसैन, उनकी पेशी हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूं कि जब मियां साहब खुद पेश हो रहे हैं तो बच्चे बिल्कुल पेश होंगे, और अगर बच्चे पेश नहीं होंगे तो उसका नुकसान जो है वो मियां साहब पेश होंगे तो भी उनको नुकसान होगा। तो इस वजह से वो लाजमी है पेश होंगे। मगर इस वक्त मोहतरमा कुलसूम नवाज़ की जो तबीयत है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे नहीं आ सकते। दूसरी एक चीज़ ये है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर केस आप कोई केस फाइल करते हैं, मगर हाई कोर्ट या एहसाब अदालत के अंदर अगर केस रनिंग में है, तो अगर फाइल की आप अगर कहते हैं कि भाई हमारा केस वहाँ पे पेंडिंग में है, वो चल रहा है, अभी वहाँ पे चल नहीं रहा है, तो इस वजह से एहसाब अदालत के अंदर एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि इसको क्लब किया जाए। वो रिक्वेस्ट मानना या नहीं मानना ये बिल्कुल उसका जज साहब का सवाबदीद होता है, और उन सारी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। एक रिक्वेस्ट जो है करना पार्टी की तरफ से अपनी तौर पे है, मगर जो भी डिसीजन आता है जज साहब की तरफ से वही फॉलो किया जा रहा है। मेरी तो दुआ ये है कि जो भी हालात हो मुल्क के लिए बेहतर हो, और ये जो चीज़ें हो रही है, इंतकाम कभी भी किसी भी चीज़ में होता है तो हालात बहुत ख़राब होते हैं। रमेश साहब, मुल्क के लिए बेहतर हो, लेकिन पार्टी के लिए आपकी नज़र में क्या बेहतर होगा? पार्टी के लिए क्या बेहतर होगा? देखिए, आप अगर किसी की ख्वाहिशात के ऊपर
اگر کسی کو -1 -2 -3 یہ جو پالیسیز چل رہی ہیں کسی کی خواہشات کے اوپر تو ایسے آرام سے ڈیسیشن نہیں ہوتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم جو ہے وہ ہر چیز کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اچھے ٹائم کا انتظار کیا جاتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. جب خدا کی رضامندی ہوگی تو ہر چیز بہتر ہو جائے گی اور ملک کے لیے میری تو سب سے پہلی امید یہ ہے جو بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو، کیونکہ ملک کے اندر بہت زیادہ کرائسس ہے، چاہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، چاہے فارن پالیسی کے حوالے سے، چاہے اکانومیکل سچویشن کے حوالے سے. کم ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں پرائرٹی کے اوپر دیکھنا ہے. اگر ہماری سیاست یہ ہو کہ ہم ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کریں مگر ڈیموکریسی جب ایک مرتبہ آئے تو پھر ہماری دوسری اپوزیشن جو پارٹیاں ہیں وہ صرف گورنمنٹ کی جو گڈ گورننس چل رہی ہے گورنمنٹ کی ٹانگیں کھینچنے میں لگ جائے اور اس کی پرفارمنس کو اپریشیٹ نہیں کرے. لیکن جی رمیش صاحب اپوزیشن دیکھیں اپوزیشن کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ جہاں خامیاں ہوتی ہیں، جہاں کارکردگی مطمئن یا نہیں دیتی تو پھر اس پہ ظاہر ہے آواز اٹھاتی ہے. اپوزیشن کا تو یہی کام ہے. ایسے نہیں ہے. اپوزیشن بہت ساری آدمی کو سیاست ایک عبادت ہے، سیاست ایک خدمت ہے. آدمی کو ریئلسٹک ہونا پڑے گا کیونکہ جب تک ریئلسٹک نہیں ہوگا آپ بہت سارے ملکوں میں جو ہے جب جمہوریت آتی ہے تو اسی جمہوریت سیٹ اپ کے اندر کرٹیسزم ضرور ہوتا ہے مگر اچھی چیزوں کی تعریف بھی ہوتی ہے. لیکن اگین آپ جی آپ ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہونے جا رہا ہے تو ایک تھوڑی سی تو تعریف بھی ہو. آج اسی میٹرو کو آپ کرٹیسائز کریں، کل آپ میٹرو اپنے پاس پشاور میں بھی لے کے آ رہے ہیں. آپ ایڈ صاحب نیب کے لیے آپ 3 نام نامینیٹ کریں اور اس 3 ناموں سے ایک نام بھی آپ ایڈ صاحب کمیشن کے لیے KPK کے اندر نہیں لے کے آ رہے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کرٹیسزم سے پہلے آدمی کو اپنے خود گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. خود گریبان میں دیکھنا چاہیے گا. میں یہاں آپ کو روکوں گی جی رمیش صاحب مجھے اپنے آپ کو درس دینا پڑے کیونکہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا بھی ذکر کیا ہے، اپوزیشن جماعتوں کا. راجہ صاحب ساتھ ساتھ جہانگیر ترین کا کیس بھی چل رہا ہے، آج بھی ہوا. وہاں بہت دلچسپ ایک جو چیف جسٹس کے کچھ ریمارک سامنے آئے تھے اور وہ تھی تعریف 62(1)(f) کے حوالے سے ایمانداری کی، صادق اور امین کی. وہ کیس کس سمت آپ کو جاتے ہوئے لگ رہا ہے؟ دیکھیے وہ کیس میں جو جہانگیر ترین صاحب ہیں انہوں نے کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ یہ جو لیز ایگریمنٹس ہیں یہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس نہیں وہ لے کے آئے، صرف کاغذ پہ کسی کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے. تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں میری نظر میں شاید سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ مشکل ہو جائے تو یا تو کوئی ایسی کمیشن بنا دیا جائے کہ جہاں پہ یہ ڈاکیومنٹس آئیں اور ان کی ویراسٹی کہ یہ آتھینٹک ہیں نہیں ہیں یہ وہاں پہ ڈیٹرمن ہوگا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ کمیشن کی طرف جا رہا ہے جہانگیر ترین کا کیس؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ ڈیسیژن سپریم کورٹ کے لیے اسٹریٹ فارورڈ ان ڈاکیومنٹس کے بارے میں، جیسا کہ انہوں نے میاں صاحب کے کیس میں بھی فیکچول جہاں پہ کنٹروورسی آ رہی ہے، فیکچول کنٹروورسی، وہاں پہ انہوں نے کوئی ڈیسیژن نہیں دیا سپریم کورٹ نے اپنی 28 جولائی کے فیصلے میں بھی، اور انہوں نے صرف ایک جگہ پہ ڈیسیژن دیا کہ جہاں پہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہوں. جو چیز انہوں نے ایڈمٹ کر لی تھی، اقامہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تھا اور اقامہ کے بارے میں تنخواہ بھی ایڈمٹ کر لی تھی، یہ ان کی طرف سے ایڈمیشن آیا تھا تو اس لیے سپریم کورٹ نے اس پہ ڈیسیژن دے دیا. ادروائز اگر یہ فیکچولی کنٹروورسی رہتی تو شاید اس چیز پہ بھی ڈیسیژن نہ آتا. اچھا صرف لیز کا معاملہ نہیں ہے، وہ زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ بھی معاملہ ہے کہ جو سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن میں انہوں نے اپنے مالی اور جو خانسامہ ہیں ان کے نام شیئر جو خریدے ہیں اس پہ بھی کافی بحث چل رہی ہے 2 دن سے. یہ بحث چلے گی لیکن میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ یہ اگین فیکچول کنٹروورسی ہے نا. ایک فیکٹ ہے اس کو کی کنٹروورسی ہے کہ یہ فیکٹ صحیح ہے یا نہیں. تو سپریم کورٹ میری نظر میں وہ فورم نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی کو بلا کے سیکیورٹی ایکسچینج کے کسی بندے کو بلا کے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں. تو اگین اٹ سیمز ٹو بی گوئنگ ٹورڈز اے کمیشن اور وہاں پہ یہ ڈیسیژن ہوگا جہانگیر ترین صاحب کا. کمیشن ہو سکتا ہے. جی اس کے علاوہ اب اسحاق ڈار صاحب کے کیسز بھی چل رہے ہیں، اس میں بھی کافی جو کراس کویسچننگ. جی رمیش صاحب بات سمپل میں یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا کیس کلیئر ہے کیونکہ جو اس نے بعد میں جو ڈاکیومنٹس جمع کرائے ہیں لیز کے، جب بھی کوئی زمین کبھی جس کو ہم اردو میں اور سندھی میں کہتے ہیں مقادہ لیز کو وہ ہوتا ہے تو وہ تحصیلدار کے پاس مختیار کار کے پاس وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے اور اس کے کوئی بھی ڈاکیومنٹس رجسٹر نہیں ہے. یہ ٹیکس کے یہ اس کے اندر جو ہیرا پھیری کی گئی ہے یہ 62(f) کے اوپر بہت سارے کیسز جو ہے ایسے MNAs ہیں جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں
اور یہ لیکن مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ روایتی طور پہ ایسے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں بن سکتا ہے. ویسے ان کا ڈیسیشن ایسے سمجھو جو آرگیومنٹس آ رہے ہیں, جو مختلف جگہ پہ جو ایک ججمنٹیں آ رہی ہیں جو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں یہ کلیئر ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے. اور مجھے تو عمران خان کا بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان نے ابھی جو موقف بدلا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ کا, تو وہ بھی اسی کیس میں جو ہے وہ اسی طرف ہی جا رہے ہیں. اگر 68 لیکن اس پہ جو ریمارکس سامنے آئے ہیں ججز کے, وہ نیت کی بھی بات کر رہے ہیں, وہ صادق اور امین اور ایمانداری کی تعریف کی بھی بات کر رہے ہیں, تو ضروری تو نہیں ہے. دیکھیں بات سمپل میں یہ ہے کہ جب بھی ججمنٹیں آتی ہیں, ایک تو ججمنٹ آپ مختلف ٹائم کے اوپر مختلف موقف ضرور آتے ہیں, وہ فائنل جو ہے ڈیسیشن نہیں ہوتا ہے, مگر ججز کا موڈ ضرور ہوتا ہے کہ ججز نے اس کے اندر کیا دیکھا ہے, کیا پڑھا ہے. اور یہی تھا جب ہمارا کیس چلا تھا, تب بھی ہمیں روزانہ یہ لگتا تھا, تب ہم کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور اسی دونوں کیسز میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ ڈیسیشن جو ہے وہ ان کے فیور میں نہیں جائے گا, کیونکہ اور جو حنیف عباسی کی جو پٹیشن ہے وہ بھی کلیئر کٹ کہہ رہی ہے ادھر الیکشن کمیشن کے اندر. مگر ایک ہٹ درمی تو دیکھیں الیکشن کمیشن کے اندر بھی عمران خان کی, آپ اداروں کے احترام کی بات کر رہے ہیں, آپ خود پیش ہونے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں. سپریم کورٹ ویسے روزانہ آتے ہیں, مگر جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, میرا تو کہنا یہ ہے کہ جو بھی بندہ اور کسی کے اوپر ایلیگیشن لگائے, کم سے کم وہ اپنے آپ کو پہلے آئینے میں دیکھے اور اس کے بعد اگر ایلیگیشن لگائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. جی راجہ صاحب, اسحاق ڈار کے کیس پہ اگر تھوڑی سی نظر ڈالیں, کیونکہ جو ابھی تک جو سماعت ہوئی ہے, ایک تو میں 4 اکتوبر والی کی تھوڑی سی ریفر کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو خود جو گواہ تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ڈاکیومنٹس جو تھے وہ انہوں نے وٹنس تھے, خود بھی وٹنس تھے, انہوں نے خود تیار نہیں کیے تھے ڈاکیومنٹس. پھر خواجہ آرس جو ہیں انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ جو سبمٹ کیے تھے ڈاکیومنٹس فوٹو کاپی, اس میں بھی مسئلہ ہے. تو کیس اسحاق ڈار والا کیس کس طرف آپ کو جاتا ہوا لگ رہا ہے؟ دیکھیے ویلڈ پوائنٹس تو کچھ ہیں. جی, یہ جو آپ نے بات ریز کی اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اسی عدالت میں درجنوں کیس کر رہا ہوں, رینٹل پارک کا کر رہا ہوں, اوگرا والا کر رہا ہوں کا, تو جب گواہ آتا ہے تو وہ آفیشیل ڈاکیومنٹس لے کے آتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ تمام اسی نے تیار کیے ہوں, وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹس میں لے کے آیا ہوں یہ ہمارے اوریجنل ریکارڈ کے مطابق درست ہیں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ ڈاکیومنٹس موجود ہیں. وہ اس کو لکھا ضروری نہیں کہ وہ تو ایک سپریڈنٹ یا اس لیول کا سیکشن افسر آتا ہے اور وہ سیکٹری کے ڈاکیومنٹس بھی ایگزیبٹ کرا دیتا ہے. تو یہ ان کا ایک انہوں نے ریز کیا, انہوں نے آبجیکشنز تو ریز کرنے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب کا بڑا سمپل سا کیس ہے. ان کا کیس یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف لائک 5 ایئرس آپ کی جو ملک کی اکانومی تو پتہ نہیں گرو ہوئی ہے یا نہیں, آپ کی جو اکانومی اور آپ کے جو یہ ہیں یہ لائک 91% 900 ملین اس میں ملینز کا اضافہ ہو گیا ہے. اور یہ ہوا کیسے ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جو سا تھا ایک کنسلٹنٹ کے طور پہ کسی شیخ صاحب کے پاس کام کرتا تھا, اینڈ ہی یوزڈ ٹو گیو می لاٹ آف بخشش, وہ مجھے دیتے تھے, تو اس سے پھر میں نے یہ بلڈنگز بنائی اور یہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گیا. بٹ نیب کا جو ایک بڑا سمپل سا کوسچن ہے اور کورٹ کا بھی ہوگا, اگر آپ کو اتنا اماؤنٹ ملتا تھا تو سمپلی ہمیں بتائیے, وہ آپ کسی بینک میں جمع کراتے ہوں گے اور بینک سے آگے آپ اس کو یوز کرتے ہوں گے, ڈاکیومنٹیشن, دستاویزات, منی ٹریل. اور یہ بتا دیجئے, اگر یہی وہ بتانے میں فیل ہو جاتے ہیں کہ جو مجھے شیخ صاحب دیتے تھے, کیونکہ ان کا ایک لیٹر آ گیا ہے شیخ صاحب کا, ٹھیک ہے, جو ان کے اپنے ہاتھوں سے دستخط ہوئے, حالانکہ یہ جتنی بھی بڑی فرمز کے مالک ہوتے ہیں ان کے سی اوز یا ایم ڈیز اس قسم کے لیٹرز لکھ کے دیتے ہیں کہ فلانے کنسلٹنٹ کو دے دیں. اس میں شیخ نے خود ہی لکھ کے دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے بچوں کی کیا ایج تھی اور یہ جو اتنے پیسے ہیں, آپ اس کا اگر ٹریل دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ جو ان کا ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کی جو حجویری ٹرسٹ ہے پاکستان میں, اس میں بھی کافی ساری ٹرانزیکشنز ہیں, کیونکہ آلدو اٹس اے ٹرسٹ, تو اس میں انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ اتنے ملینز آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو آئی تھنک ان کا کیس بھی اٹس اے ویری ٹف کیس, جہاں پہ وہ یہ اسٹیبلش کریں گے کہ یہ کیسے ہوا. اور اس کے علاوہ ان کا وہ جو پرانا کیس اب کھلنے جا رہا ہے حدیبیہ والا, جس میں وہ 164 بھی کرا چکے ہیں, جس میں وہ اپروور بھی بن چکے ہیں, جس میں وہ کنفیشن بھی کر چکے ہیں, تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی آگے کافی مشکلات آنے والی ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا راجب اور رمیش صاحب. لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے انٹرنیٹ سینسرشپ کی.
वेलकम बैक टू द शो। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में 200 से ज़ायद वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया है। इस इंटरनेट सेंसरशिप पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निगत दाद, जो वकील हैं और बानी हैं डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की। निगत, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। निगत, 200 से ज़ायद वेबसाइट्स जो ब्लॉक हुई हैं, किस किस्म की वेबसाइट्स हैं? इसमें तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी को नहीं पता ये किस किस्म की वेबसाइट्स हैं। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट को उठा के देखें तो उसमें एक बड़ी लंबी फहरिस्त है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि ब्लास्फेमस होगी या जो कि नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ होगी या जो आर्मी फोर्सेस के ख़िलाफ़ होगी या ऐसी चीज़ जो एंटी स्टेट होगी उसको बैन कर दिया जाएगा। सो जो ये 200 वेबसाइट्स जिनका जिक्र किया गया है, नोबडी नोज़ कि ये कौन सी एग्जैक्टली कौन सी वेबसाइट्स हैं। ये फहरिस्त जारी भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से कुछ मालूमात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना वजारत की तरफ से, बिल्कुल भी नहीं कोई इसमें। देखें, ये शुरू से ही ऐसा ही है कि जब वेबसाइट्स जो हैं वो बहुत अरसे से पाकिस्तान में ब्लॉक हो रही हैं, ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं है। और पहले भी एक दफ़ा इसी तरह की सिटीज़न लैब की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी और उसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज गेटवे जो है वहाँ पर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म लगा हुआ है, जिससे वर्ड्स जो हैं उनको फिल्टर करके और फिर इंटरनेट एक्सचेंज गेटवे क्या होता है? सो इंटरनेट एक्सचेंज गेटवे जो है वो हमारा कराची में, जहाँ से तमाम जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो पूरे मुल्क में जो है वो आती है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वहाँ पे फ़िल्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं और फिर वर्ड्स मुख्तलिफ इस तरह के वर्ड्स हैं जिनको ये फ़िल्टर करते हैं और फिर उन वर्ड्स के मुताबिक जो है वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाता है। अच्छा, और हम अगर बतौर शहरी या जैसे इंटरनेट राइट्स के कारकुनान हैं या सिविल राइट्स के जो कारकुनान हैं, अगर वो सवाल पूछे, किससे पूछे फिर? देखिए, एक चीज़ तो ये कि ये जो कानून आया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, इसमें अगर ये पावर्स दी गई हैं पीटीए को ये कंटेंट ब्लॉक करने की और सेंसर करने की, तो ये शहरियों के पास ये हक भी है कि वो इनसे ये पूछें कि आपने ये कौन सी वेबसाइट्स हैं, इनकी लिस्ट जारी करें और वो RTI के ज़रिए से की जाती है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, ये किस हद तक परेशान कुन है, क्योंकि कुछ साल पहले भी पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक 10 ममालिक में था जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट फ्रीडम्स जो हैं पामाल होती हैं। बिल्कुल, ये अभी मेरे ख्याल में ये और वर्स होगा, क्योंकि पहले जब ये होता था तो उसमें हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है बोलो भी, उन्होंने चैलेंज किया था इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा था कि ये इलीगल है, जो ये बैनिंग हो रही है या जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी वेबसाइट्स के ऊपर जो बताती थी इसको वेबसाइट को बंद करना और इसको खोलना है, वो उन्होंने मुअत्तल कर दी थी, वो किसी कानून के अंदर नहीं था। तो लेकिन अब ये जो कानून आया है इसके अंदर इन्होंने ये लीगल कर दिया है। तो अब मसला ये है कि अब ये चूंकि लीगल हो गया तो अथॉरिटी के पास बड़ी मैसिव पावर्स आ गई हैं कि वो इंटरप्रेट कर सकती हैं, तशरीह कर सकती हैं एंटी स्टेट की, नेशनल सिक्योरिटी की, ब्लास्फेमी की, पॉलिटिकल या आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ अगर कुछ किया है। और इसी तरह से हमने इस साल देखा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया कारकुनान हैं या ब्लॉगर्स हैं, कुछ को उठाया गया, गुमशुदा हुए, और अभी भी ये सिलसिला जारी है गिरफ्तारियों वगैरह का। जी बिल्कुल, अभी अगर आप देखें तो रिसेंटली एक कोयटा में हमारे जर्नलिस्ट हैं, वो ब्लॉगर भी नहीं, वो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, ज़फ़र अचकज़ई जो हैं, और उन्होंने अपने पर्सनल फेसबुक पे कुछ सवाल किए थे और वो कोई किसी नेचुरल पर्सन की इंटेग्रिटी को उन्होंने हार्म नहीं पहुँचाया, जो कि कानून ये कहता है कि किसी अगर नेचुरल पर्सन की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुँचाएंगे तो तब जो है ये कानून लागू होगा। उन्होंने एक बड़े मासूमाना सवालात किए थे इंस्टीट्यूशंस या इदारों पे, जो कि मेरे ख्याल में हर शहरी का हक है वो सवाल करना, और वो बतौर सहाफ़ी कर रहे थे, लेकिन उनको इस शिक जो पीका की है उसके ज़ुमरे में पहले तो उठा लिया गया, कानून का भी इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके बाद जो है उन पर जो है FIR काटी गई। तो मेरे ख्याल में इसका इस्तेमाल हो रहा है, मेरा अभी तक शायद इदारों को भी नहीं पता कि ये कानून जो है इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, लेकिन सवाल उठाना, बात करना, अपनी हक़ राय दही को इस्तेमाल करना कोई जुर्म नहीं है। ये जुर्म नहीं है, सहाफ़त भी जुर्म नहीं है और सवाल उठाना भी जुर्म नहीं है। लेकिन एक और मसला ये भी, पिछले साल ही ये केस आया था कि पंजाब में कुछ होटल्स में जो इंटरनेट जो फराहम किया जा रहा है वहाँ भी मॉनिटरिंग हो रही है शहरियों की।
جی ایک ہماری جو PITB ہے, پنجاب انسٹیٹیوٹ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے, انہوں نے ہوٹل آئی کے نام سے ایک سافٹ ویئر بنایا اور وہ پھر تمام ہوٹلز میں انہوں نے وہ کر دیا. اب وہ سافٹ ویئر کیسے کام کرتا ہے, وہ کیسے ڈیٹا جو ہے وہ اس کو رکھتا ہے, کس کس کا ایکسیس اس ڈیٹا پہ ہوتا ہے, تو میرے خیال میں اس پہ ہم لوگوں نے سوالات اٹھائے تھے کہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پریویسی یا ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے. کسی کا پرسنل ڈیٹا اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے یا پریویسی وائلیٹ کرتا ہے تو ہم شہری کہیں نہیں جا سکتے, ہم کسی کے پاس نہیں جا سکتے. یہ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ دیکھیں اس میں یہ بات ضرور کی گئی ہے کہ کسی کی پریویسی اگر وائلیٹ ہوگی اور وہ بھی کوئی فرد کسی دوسرے فرد کی کرے گا, ریاست نہیں, آپ ریاست کے خلاف اس قانون کے اندر نہیں کچھ کر سکتے. لیکن اس قانون کے اندر جو ادارے ہیں ان پہ یہ لاگو ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو لا انفورسمنٹ ادارہ ہے جو کہ FIA ہے, اس نے اس قانون کے اندر ہر 6 مہینے میں پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ سبمٹ کرانے. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ذمہ دار ان کا وہ ہے اوور سائٹ کرنے کے لیے. لیکن 1 سال ہو گیا ہے, اگست میں یہ قانون بنا تھا اور ابھی تک FIA نے کوئی رپورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں سبمٹ نہیں کرائی ہے. لیکن پھر یہ تو رکن پارلیمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پھر پوچھیں کہ رپورٹ کہاں ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ سینٹ میں اتنی دفعہ سوال اٹھایا ہے, سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب کا میں ذکر کروں گی, انہوں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ آپ وہ رپورٹ سبمٹ کرائیں. اور پھر اس کے بعد حکومت بدل گئی تو اس وقت کے جو وزیر مملکت تھے انہوں نے کہا کہ ہم رپورٹ سبمٹ کرائیں گے, اور یہ تقریباً 2 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ہم 1 مہینے کے اندر سبمٹ کرائیں گے, لیکن ابھی تک وہ رپورٹ سبمٹ نہیں ہوئی ہے. وہ رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے. اچھا, پرائیویسی کی بات ہو, سیف سٹی پروجیکٹ, کیونکہ یہ سیکیورٹی سے بھی تعلق ہے نا ان سب چیزوں کا. یہی کہا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں شدت پسندی ہے, سیکیورٹی کے مسائل, اسی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا. تو سیف سٹی پروجیکٹ کس حد تک یہ پرائیویسی اور اس زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے, سب سے پہلے تو وہ ایک آپ کو میسو سرویلنس کیمراز جو ہیں وہ انسٹال نظر آئیں گے. اسلام آباد میں کوئی 800 ہیں, لاہور میں آئی گیس 4000 لگا رہے ہیں, اور وہ بات یہ کی جاتی ہے کہ سٹیزنز کی پروٹیکشن اور سیکیورٹی کے لیے. اور ہم نے, لیکن یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بم دھماکہ ہوتا ہے تو پھر نظر آتا ہے, نشاندہی ہوتی ہے جو حملہ آور ہوتے ہیں. جی بالکل, یہ نشاندہی بھی ہوتی ہے, لیکن دیکھیں جب, اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سرویلنس کیمراز نہیں ہونے چاہیے, آف کورس سیکیورٹی کے لیے میجرمنٹ گورنمنٹ لیتی ہیں, لیکن وہ ان میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ہمیں یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ سیف سٹی جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیٹا کو گیدر کر رہا ہے, ڈیٹا کو جو ہے ڈسٹرائے کرنے کے بھی کوئی ان کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں یا نہیں ہیں, کوئی پریویسی کا کوئی ان کا ہے کوئی پالیسی سیف سٹی کے اندر یا نہیں ہے. چونکہ پاکستان میں, اب میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ کیونکہ ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے, پریویسی کے متعلق لوگوں کو آگاہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک پریویسی کا رائٹ ہے. کوئی آپ کو کویسچن کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ یہ سرویلنس کیمراز جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں, تو یہ جو پورا دن لوگوں کی فلم بناتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں تو یہ کہاں جاتی ہے, کون اس کو ایکسس کرتا ہے؟ لیکن بین الاقوامی معیار کیا ہے؟ دیکھیں بین الاقوامی معیار اگر دیکھا جائے تو لنڈن, اگر لنڈن جائیں تو وہاں پہ لنڈن میں آپ کو گلیوں میں اور ہر جگہ بڑے وائلیٹو قسم کا آپ فیل کرتے ہیں, لیکن ان کے ڈیٹا پروٹیکشن لا ہے. ٹھیک ہے, تو جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں قانون ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر میں یا امبر کو یہ لگے کہ میرا ڈیٹا ود ان سیف سٹی کسی نے وائلیٹ کیا ہے یا ود ان اداروں میں سے کسی نے وائلیٹ کیا, اس کو میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, تو میرے پاس اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ یا ٹول ہونا چاہیے. تو ایسا قانون کو بنانے میں, تشکیل دینے میں, منظور کرنے میں کچھ کام ہو رہا ہے؟ ابھی تک جو ہماری اطلاعات کے مطابق تو ہو رہا ہے. جو آئی ٹی منسٹری ہے, ہم لوگوں نے ایکچولی ایز اے پاکستان ریاست نے اوپن گورنمنٹ پارٹنرشپ کو بھی سائن کیا ہے جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. یہ ایک ایسی پارٹنرشپ ہے جس میں آپ اپنی ٹرانسپیرنسی کو اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے RTI اور اس طرح کے ٹولز کو اسٹرانگ بناتے ہیں, اور اسی کے اندر ہم لوگوں نے یہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک پرومس کیا ہے کہ 2018 جون تک پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن لا آ جائے گا, اور
اور یہ ہمارے جو اکنامک افیئرز ڈویژن ہے انہوں نے یہ پرومس کیا, ہم لوگوں نے پورا ڈاکیومنٹ بنا کے بھیجا گورنمنٹ آف پاکستان نے. تو اب یہ ان پہ لاگو ہے کہ یہ جون تک اپنے پرومس کو کریں, کمپلیٹ کریں. لیکن آئی ٹی منسٹری اس پہ کام کر رہی ہے. ہم نے ابھی ریسنٹلی ڈی آر ایف نے پالیسی بریف ان کو بنا کے بھیجا ہے, اور صرف ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کہ بیسٹ پریکٹسز انٹرنیشنل یہ ہیں, اور پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن لا اگر آپ بنا رہے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے بنائیے گا, جس میں ہم نے سیف سٹی, مطلب سیف سٹی جو ہے ان کے کوئی پریویسی کے کوئی پالیسیز یا کچھ بھی نہیں ہے. تو ان تمام یہ جو ڈفرینٹ سرویلنس کی بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں, آپ سی پیک میں بھی دیکھ لیں, سیف سٹی کو دیکھ لیں, ایف آئی اے کے جو ہمارا ڈیٹا رکھتا ہے, ٹیلی کام کمپنیز ہیں. ٹیلی کام سے مجھے یاد آیا کیونکہ ابھی حال ہی میں ڈان میں بھی رپورٹ کیا گیا تھا, چین اور پاکستان فائبر آپٹک کیبل کی ایک معاہدہ ہو رہا ہے, لے کر رہی ہے. چین مشہور ہے انٹرنیٹ سینسرشپ کے لیے, ہمیں فکر کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے, مطلب مجھے تو بہت زیادہ فکر ہے, اور آئی تھنک جو باقی شہری ہیں ان کو بھی فکر کرنی چاہیے, اور ہمیں سوال پوچھنے چاہیے کہ اگر اتنا بڑا ایک میسو پروجیکٹ ہو رہا ہے اور چائنا کے تعاون سے ہو رہا ہے, تو اس میں کیا کیا چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے, کون سے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, اگر کہیں پہ سرویلنس کا یا مانیٹرنگ کا نظام ہے جو کہ ہمیشہ شہریوں کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے, یا یہی کہا جاتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے, تو اس میں کہاں تک ہماری سیکیورٹی اور کہاں تک ہمارے پریویسی رائٹس کی وائلیشن ہے. نگہداد, بہت شکریہ وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک کے بعد 6 سالہ پائلٹ.